الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جس کا نام ہے لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس پیارے سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. اس پیارے سے پروگرام کے نام سے ہی آپ جان گئے ہوں گے کہ اس پیارے سے پروگرام میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک پیاری ہستی، پیاری ذات، پیاری پرسنالٹی ہم سب کی اور آپ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت کے بارے میں. اور انشاءاللہ اس سال تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت بھی آ رہا ہے، تو انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت کے بارے میں اس پروگرام میں ہم باتیں کریں گے اور واقعات سنیں گے اور بہت ساری دلچسپ معلومات حاصل کریں گے اور سیکھیں گے کچھ نئی چیزیں انشاءاللہ. اس پروگرام میں ہمارے اس پروگرام میں کلام بھی شامل ہوگا اور اسی طرح سنتیں بھی اس پروگرام میں شامل کریں گے. تو آئیں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سال چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت ہے، تو کوشش کریں کہ 1500 مرتبہ روزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے درود پاک پڑھیں اور انشاءاللہ درود پاک پڑھنے کی جو برکتیں ہیں وہ آپ کو نصیب ہوں گی. تو میں اور آپ ہم سب مل کر نیت کرتے ہیں انشاءاللہ درود پاک پڑھنے کی. اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام کو اب آگے بڑھاتے ہیں اور سنتے ہیں ایک بہت ہی پیارا سا کلام. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. ہمارے ساتھ نعت خواہ موجود ہیں، آئیں سب سے پہلے ان کا نام جانتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آج یہ ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہمارے ناظرین کو اپنا نام بھی بتائیے گا. عبد الرحمن التاری. جی تو آج ہمارے جو ناظرین ہیں آپ ان کو کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں؟ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. جی اسٹارٹ کیجئے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. کیا خوب مہکا مہکا، کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم
اب تو ہو گئے غم بے شمار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میرے پکار کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میرے پکار زر نہیں اور ہے مسائل زندگی کے بے شمار زر نہیں اور ہے مسائل زندگی کے بے شمار آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالِ وقار آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالِ وقار گنبدِ خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں گنبدِ خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کے بہار یاد آتے ہیں بہت رمضان طیبہ کے بہار غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری اس
اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ سن رہے تھے کلام ہو کرم سرکار، اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روضے کی ہم سب کو بار بار ادب حاضری نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں، آپ کو بھی اور اللہ پاک جو ہمارے ناظرین ہیں اور جو ہماری پوری ٹیم ہے، اللہ پاک سب کو گنبد خضرا کی بار بار زیارت نصیب فرمائے اور کعبۃ اللہ شریف کی بھی بار بار ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو مدینہ شریف میں بعافیت، خیر و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں جنت البقیع میں ہمیں مدفن بھی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اس پروگرام کا بہت ہی پیارا سا سیگمنٹ جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پیارے سے سیگمنٹ میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پیارے پیارے واقعات سنتے ہیں، اور آج ہم اس سیگمنٹ میں شامل کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت ہی پیارا سا واقعہ۔ پیارے بچوں، واقعہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ ایک کنواں نظر آیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب تشریف لے گئے۔ پیارے بچوں، اس کنویں کا پانی جو ہے وہ بہت کڑوا تھا، کیونکہ کنویں کا پانی میٹھا بھی ہوتا ہے، ویسے نارملی زیادہ تر کڑوا ہی پانی ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ اس کنویں کے پاس سے گزرے تو اس کنویں کا پانی کیا تھا؟ کڑوا پانی تھا۔ اور کڑوا پانی پینے مزہ آتا ہے؟ کس کس کو مزہ آتا ہے؟ نہیں آتا نا؟ کڑوا پانی سے پینے سے ہو سکتا ہے بعض اوقات پیٹ میں بھی درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ کنواں جو ہے وہ اس کا جو پانی تھا وہ کڑوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کا نام پوچھا تو بتایا گیا کہ اس کنویں کا نام بیسان ہے۔ کیا نام ہے؟ بیسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بل ہوا نعمان، فرمایا کہ نہیں بلکہ اس کا نام کیا ہے؟ نعمان۔ اس کا نام کیا ہے؟ نعمان۔ ہاں پیارے بچوں، بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام تبدیل کیا، تو اس کا نام تبدیل کرنے کی وجہ سے اس کا جو پانی کڑوا تھا وہ میٹھا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بس یہ نام نکلنے کی دیر تھی کہ وہ کنواں جس کا پانی پہلے کڑوا تھا نام بدلنے سے میٹھا ہو گیا۔ پیارے بچوں، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلام کی برکت دیکھیں کتنی ہے کہ آپ نے صرف نام چینج کیا ہے اور وہ کنواں کیا ہو گیا؟ میٹھا ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو بھی فرماتے ہیں اور جیسا فرماتے ہیں ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تو پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فرماتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے۔ پیارے بچوں، سائنسی اعتبار سے پانی نمکین اور کڑوا اس وقت ہوتا ہے جب اس میں باہر سے کوئی چیزیں شامل کر دی جائیں۔ مثلا پانی کا فارمولا کیا ہے؟ H2O۔ ہاں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس میں دو حصے جو ہے وہ ہائیڈروجن ڈالیں گے اور ایک حصہ اس کا آکسیجن کا ہوگا، تو پھر یہ پانی بن جائے گا۔ صحیح؟ اب دیکھیں، جب بارش برستی ہے اور بارش برسنے کے ساتھ پانی آتا ہے تو وہ پانی کہاں جاتا ہے؟ زمین پہ جاتا ہے نا، زمین پر جاتا ہے اور بہتے ہوئے کہیں بعض اوقات جو ہے وہ گھر میں چلے آئے گا، بعض اوقات وہ نالی میں چلے آئے گا، نہر میں بھی چلے آئے گا۔ تو اب وہ پانی جب زمین پر آتا ہے تو وہ نیچے چلے آتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ مثلا اس میں سوڈیم کلورائڈ، میگنیشیم، کیلشیم کاربونیٹ، یہ معدنیات جو ہوتی ہیں یہ اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے پانی کا ذائقہ کیا ہو جاتا ہے؟ چینج ہو جاتا ہے نا۔ ایک ہے کہ بارش سے ڈائریکٹ پانی آپ پئیں، کیسا زبردست پانی ہوگا، آپ پئیں کہ مزہ آئے گا،
اور ایک ہے کہ وہ زمین میں چلا گیا اور آگے پیچھے، اور پھر آپ اس کو جمع کریں گے تو پانی کا ذائقہ کیا ہو جائے گا؟ تبدیل ہو جائے گا، چینج ہو جائے گا، ایسا ہی ہے نا؟ ہاں، چینج ہو جاتا ہے۔ تو اب پانی یا تو نمکین ہو جاتا ہے یا پھر کڑوا ہو جاتا ہے، پیا بھی نہیں جاتا۔ اب پیارے بچوں، ان معدنیات کو جو اس کے اندر چلی گئی ہیں، اس میں جو ہے نا کیلشیم کلورائڈ بھی چلی گئی ہے، کیلشیم کاربونیٹ اور اس طرح کی دیگر جو معدنیات اس کے اندر چلی گئی ہیں جس کی وجہ سے پانی کڑوا ہو گیا ہے۔ پیارے بچوں، اب اس کو نکالنے کے لیے کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں، اور وہ کیمیکلز سستے نہیں ہوتے، بہت مہنگے ہوتے ہیں، لاکھوں روپے اس میں لگایا جاتا ہے، اور پھر ٹائم بھی لگتا ہے ان معدنیات کو نکالنے میں، اور جب وہ معدنیات نکلتے ہیں، اضافی جو معدنیات اس میں چلے گئے، تو پھر پانی کیا ہو جاتا ہے؟ دوبارہ سے میٹھا ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو معدنیات نکالے جاتے ہیں تو پھر وہ پانی کا جو اصل ٹیسٹ ہے، اس کا وہ ذائقہ ہے، وہ دوبارہ آ جاتا ہے۔ لیکن پیارے بچوں، یہاں پر بڑے غور و فکر کرنے کی بات ہے، میں اپنے ناظرین کو بھی اس طرف توجہ دلاؤں گا، دعوت دوں گا کہ یہاں پر بڑی غور کرنے کی بات ہے کہ پانی کے اندر معدنیات چلے جائیں تو اس کو نکالنے کے لیے پیسے بھی چاہیے، پلانٹ بھی چاہیے، اور پانی کو فلٹر کرنے کے لیے آپ کو مشینیں بھی چاہیے ہوں گی، ایسے ہی ہے۔ لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کلام دیکھیں، آپ کی مبارک زبان سے صرف نکلا تھا کہ یہ پانی، یہ کنواں کیا ہے؟ بیسان نہیں بلکہ نعمان ہے۔ آپ کے مبارک کلام کی وجہ سے وہ پورا کنواں کیا ہو گیا؟ میٹھا ہو گیا۔ اس کا مطلب کوئی پلانٹ لگانے کی ضرورت نہیں، اس کو فلٹر کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو الفاظ نکلے اور ایسے تاثیر بن کر نکلے کہ اس میں سے اضافی معدنیات خود بخود نکل گئیں، پانی بھی خود بخود فلٹر ہو گیا، صاف ہو گیا، صحیح، اور ایسا ہو گیا کہ بالکل میٹھا اور شفاف پانی ہو گیا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان اور آپ کی مبارک گفتگو بڑی تاثیر والی ہوتی تھی۔ جب آپ گفتگو فرماتے اور آپ جو فرما دیتے تھے، اللہ تبارک و تعالی ویسا ہی فرما دیا کرتا تھا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے۔ ہاں، حل صرف ایک ہے۔ ایک ہے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک قیامت کے دن کی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم ایک خاص ٹاپک پر گفتگو کریں گے، اور وہ ٹاپک ہے صحبت یعنی گیدرنگ۔ پیارے بچوں، صحبت گیدرنگ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اچھی ہوتی ہے اور ایک بری ہوتی ہے، اور ان دونوں کے اثرات ہماری زندگی میں ہوتے ہیں۔ اگر ہم برے لوگوں کی گیدرنگ میں بیٹھیں گے تو برے بن جائیں گے، اور ہمارے اندر بھی ایسی گندی عادت آ جائیں گی جو ان برے لوگوں میں ہوتی ہیں۔ اگر ان میں جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو ہمارے اندر بھی جھوٹ بولنے کی عادت آ جائے گی، لیکن اگر ہم اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ہم بھی اچھے ہو جائیں گے، ہمارے اندر بھی اچھی عادات آ جائیں گی۔ تو پیارے بچوں، اچھی صحبت
گیدرنگ بندے کو اچھا بنا دیتی ہے اور بری صحبت برا بنا دیتی ہے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں سے دوستی رکھنی چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے جو اچھی عادات والے ہوں، جیسے نماز اور قرآن پاک پڑھنے والے ہوں، امی ابو اور بڑے بہن بھائیوں کی بات ماننے والے ہوں، چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنے والے ہوں، آپ جناب سے بات کرنے والے ہوں، لڑائی جھگڑا نہ کرنے والے ہوں، سچ بولنے والے ہوں۔ تو پیارے بچوں، دوستی کس سے کرنی ہے؟ اچھے بچوں سے اور اچھی گیدرنگ والوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ اللہ پاک ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ سن رہے تھے صحبت کے بارے میں، گیدرنگ کے بارے میں۔ تو گیدرنگ ہوتی ہے، بڑوں کی بھی ہوتی ہے، بچوں کی بھی گیدرنگ ہوتی ہے۔ تو بچوں کو اپنی گیدرنگ اچھی رکھنی چاہیے۔ کیا؟ اپنی گیدرنگ ہاں، یعنی آپ کے دوست اچھے ہونے چاہیے۔ صحیح؟ اگر آپ برے بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے اور آپ کی گیدرنگ اچھی نہیں ہوگی تو آپ بھی کیا ہو جائیں گے؟ برے ہو جائیں گے۔ صحیح؟ تو اس لیے آپ نے خیال رکھنا ہے آپ کی دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، کن بچوں کے ساتھ؟ اچھے بچوں کے ساتھ آپ کی دوستی ہونی چاہیے۔ صحیح؟ اچھے بچوں کے ساتھ دوستی کریں گے تو آپ بھی کیا بن جائیں گے؟ اچھے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اپنی گیدرنگ کو اچھا کرنے کی ضرورت ہے۔ گیدرنگ اچھی ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے اندر بھی اچھی عادات پیدا ہوں گی، اور انشاءاللہ اچھی عادات انسان کو کامیاب کر دیتی ہیں، تو انشاءاللہ ہم بھی کیا ہو جائیں گے؟ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم سیکھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت۔ تو آئیں بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سوتے وقت سرما لگانا یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جی ہاں، تو سوتے وقت کیا لگانا چاہیے؟ سرما لگانا چاہیے، لیکن چھوٹے بچے خود نہیں لگائیں۔ چھوٹے بچے خود لگا بھی نہیں سکتے، اگر وہ لگائیں گے تو عجیب سا لگ رہا ہوگا، یہاں بھی لگا دیں گے، وہ یہاں بھی لگا دیں گے، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو یہ ہو سکتا ہے اور اوپر نیچے لگا دیں، تو اس سے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آنکھ میں صحیح سے لگا نہ سکیں، آنکھ کو کوئی نقصان پہنچ جائے، کوئی تکلیف ہو جائے۔ صحیح؟ تو چھوٹے بچے خود نہیں لگائیں، بلکہ اپنی امی سے کہیں کہ وہ آپ کو سوتے وقت سرما لگا دیں گی۔ صحیح؟ تو سوتے وقت سرما لگانا یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو پیارے بچوں، اب سرمے بھی بہت سارے ہوتے ہیں، تو تمام سرموں میں سب سے بہتر سرما اسمد ہے۔ کون سا ہے؟ ہاں، اور پیارے بچوں اس کا فائدہ بھی ہے، اس سے آپ کی نظر تیز ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، تو اب جنہوں نے چشمہ لگایا ہوا ہے تو ان کو تو زیادہ چاہیے کہ وہ سرما لگائیں، اور جو چشمہ نہیں لگاتے، صحیح، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس سرمے کا استعمال کریں۔ اس سے کیا ہوتی ہے؟ آئی سائٹ اسٹرانگ ہوتی ہے، آپ کی نظر تیز ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری پلکیں ہیں، یہ والی نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ یہ جی۔ اب جس کی پلکیں اڑ جائیں تو یہ لگانے سے اس کی پلکیں بھی دوبارہ اڑنا شروع ہو جاتی ہیں، دوبارہ آ جاتی ہیں۔ صحیح؟ تو اس کا دوسرا بینیفٹ ہمیں کیا ملتا ہے؟ پلکیں بھی اس سے ہوتی ہیں۔ اب پیارے بچوں، لگانا کس طرح چاہیے، یہ بھی اس کے انداز کو بھی اور اس کے طریقے کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ پیارے بچوں، دونوں آنکھوں میں سرما لگائیں گے، صحیح، رائٹ سائڈ والی بھی اور لیفٹ سائڈ والی، لیکن اسٹارٹنگ کہاں سے کریں گے؟ شاباش، کس نے بتایا؟ آپ نے، زبردست۔ تو آپ نے کون سی سائڈ سے اسٹارٹنگ کرنی ہے؟ ہاں، آپ کی رائٹ سائڈ کون سی ہے آنکھ کی؟ یہ والی ہے؟ دوبارہ سے سیدھا ہاتھ کون سا آپ کا؟ چلیں بتائیں، سیدھا ہاتھ یہ والا ہے؟ ہاں، یہ والا ہے۔ اب بتائیں سیدھی آنکھ کون سی ہے؟ شاباش۔ تو سب سے پہلے سرما کون سی آنکھ میں لگانا ہے؟ سیدھی والی، پھر اس کے بعد ہاں الٹی آنکھ میں، صحیح ہے۔ سب سے پہلے رائٹ سائڈ والی میں، پھر لیفٹ سائڈ والی میں سرما لگانا ہے۔ اور کتنی سلائیاں لگانی ہیں؟ 3 صحیح، ایک دفعہ آپ نے لگائی، پھر دوسری دفعہ پھر
تیسری دفعہ آپ نے سرمے کی، تو ہر آنکھ میں 3 سرمے کی سلائیاں آپ نے لگانی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اسٹارٹنگ کون سی آنکھ سے کرنی ہے؟ سیدھی آنکھ سے، رائٹ سائڈ والی سے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں سرما لگانے سے پہلے دعا بھی پڑھنی چاہیے، اور وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم متعنی بالسمع والبصر، ٹھیک ہے؟ آئیں مل کر اس دعا کو دہرا دیتے ہیں، اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری پیاری سنت کے بارے میں سنا، اور وہ کیا ہے؟ سوتے وقت سرما لگانا۔ اللہ پاک ہمیں اس پیاری پیاری سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کی برکتیں بھی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس سال 1500واں جشن ولادت خوب دھوم دھام سے منائیے گا۔ سرکار کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا، آقا اتار کی آمد، مرحبا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل